ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط المستقيم والداعي إلى دينه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين وعلى سائر الأنبياء وسائر الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وصدق النبي رسوله الكريم میرے محترم رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے اور 2 عشرے اس کے ختم ہوا چاہتے ہیں اور دوسرا عشرہ کل سے شروع الحمدللہ یہ آخری عشرہ جو ہے اتقوا من النار جہنم سے آزادی کا عشرہ رمضان مبارک کا جیسا کہ آپ حضرات پہلے اور نمازیں سنتے آئے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے تو رمضان کی حیات کتنا لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد فرماتے ہیں اور آخری عشرے کے اندر بھی پھر یہ تو خصوصی طور پر جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے اس عشرے کے اندر تو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر رات 70,000 آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں لیکن یہ آزادی یہ مغفرت ملتی کس کو ہے جو اس کا طلبگار بھی تو ہو اگر کوئی بندہ اپنی آزادگی کو مانگتا نہیں کوئی بندہ اپنی بخشش کو مانگتا نہیں پھر وہ کیسے آزاد ہو ملتا تو اسی کو ہے جو مانگنے والا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے جو ایسی ذات ہے کہ جتنا اس سے زیادہ مانگو وہ اتنا خوش ہوتا ہے باقی دنیا کے اندر جتنا بادشاہ ہوں جتنا بڑے لوگ ہیں وہ ایک دفعہ مانگو گے تو خوشی سے دے گا دوسری دفعہ مانگو گے تو چلو دوسری بار بھی دے دے گا جب تیسری دفعہ جاؤ گے تو وہ منہ خراب کر کے دے گا جب پھر اگلی بار جاؤ گے تو ظاہر ہے وہ کر دے گا کہ میاں روز روز کیا تو میرا سر کپائی کرتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے اس سے جتنا مانگو وہ اس سے زیادہ دیتا ہے ہر بار وہ خوش ہو کر دیتا ہے وہ کبھی دینے سے تھکتا نہیں ہے کیونکہ اس کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے تو بس ہم مانگنے والے بن جائیں اصل بات وہی ہے تو میرے بھائیوں 2 عشرے گزر گئے اس کے اندر بھی جو اللہ والے لوگ ہیں انہوں نے تو دل بھر کر اللہ سے مانگا ہوگا اور وہ مانگتے رہتے ہیں تو جو لوگ کچھ سوچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنا وسیع ہے کہ اللہ کی رحمت تو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لالچ دے دیتے ہیں کیا ابھی پہلا عشرہ جو تھا وہ رحمت کا تھا اب بندہ پہلے عشرے کے اندر روزے رکھ لیتا ہے پھر روزے رکھتے رکھتے کچھ اس کی قوت کمزور ہو جاتی ہے جسم کا پانی کچھ خشک ہو جاتا ہے کمزوری بڑھ جاتی ہے تو پھر دوسرے عشرے کے اندر اللہ نے فرمایا
شاید یہ کچھ لوگ سست ہو جائیں تو پھر ایک تھوڑا سا انعام اور بڑھا دیا۔ بھئی رحمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت نہ ہو اس زمین کے اوپر اور دنیا کے اوپر تو یہ دنیا اللہ کی رحمت کے بغیر ایک منٹ بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ تو اللہ کی رحمت تو رات دن ہر وقت ہے، اس کے علاوہ رمضان کے اندر تو اس کی رحمت پھر اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر جب دوسرا عشرہ ہوتا ہے تو رحمت کا سلسلہ تو ویسے ہی برس رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ مغفرت کے فیصلے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے، ان کی بھی فرما دے، ان کی بھی فرما دے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ لیکن ہم اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ اور بخشش مانگے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے منتظر ہے۔ وہ تو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیے جاتے ہیں کہ میاں ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں۔ وہ تو معاف کرنے کے لیے ہمیں بلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم آؤ میرے در پر آؤ۔ فرشتے اعلان کرتے پھرتے ہیں۔ دیکھو ہم فرشتوں کی آواز کو براہ راست تو نہیں سن سکتے، نہ ہمارے کانوں کے اندر وہ سکت ہے، نہ ہم کبھی فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک دفعہ عرض کی کہ جبرائیل میں آپ کو آپ کی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا سے، تو وہ اصلی شکل میں آئے تو ان کے پر صرف 2 پر پھیلائے، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پوری فضا اس کے پروں سے بھری ہوئی تھی۔ اکثر جو فرشتے آتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس وہ انسانی شکل میں آتے تھے، اپنی اصلی صورت کے اندر نہیں آتے تھے۔ تو صحابہ کرام بھی نہیں دیکھتے تھے، مجلس لگی ہوتی تھی، فرشتہ آتا وہی اترتی، لیکن صحابہ کو پتہ نہیں چلتا، نہ ان کو فرشتہ نظر آتا۔ تو میرے بھائیوں بس وہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہی اترتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تو فرشتے تو نظر نہیں آتے تھے، البتہ جیسے یہ شہد کی مکھیاں چلیوں تھوڑی تھوڑی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے تو وہی کے نازل ہونے کی ایسے آواز آتی تھی۔ یا جیسے ایک آتا ہے مثال کے طور پر فرش کے اوپر ایک زنجیر کو کھینچو نا تو آواز پیدا ہوتی ہے، تو اسی طرح کی آواز آتی تھی۔ اور نبی علیہ السلام جتنا سخت سردی کا موسم ہو وہی کے بوجھ سے آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے اور آپ کے چہرے مبارک سے پسینے کے قطرے ایسے گرتے جیسے موتی چمک کر گرتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ فرشتے ہمیں نظر تو نہیں آتے، نہ ہم ان کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ ہاں البتہ نبی علیہ السلام نے جو یہ بات ارشاد فرما دی ہم ان کی بات کو 100% سے بھی زیادہ آپ کی بات سچی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں وہ عشرہ دوسرا بھی گزر چکا، اب اللہ کی رحمت بھی ہے، مغفرت کے فیصلے بھی ہو چکے، اب جہنم سے آزادی کے فیصلے ہیں۔ اب آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر انسان کی قوت پھر کچھ کمزور ہو جاتی ہے، پھر تھک جاتا ہے بندہ تو شاید روزہ رکھنا چھوڑ دے، اللہ نے پھر انعام اور بڑھا دیا۔ کیا بھئی اس عشرے کے اندر جہنم سے آزادی کے فیصلے ہیں، تو اللہ کے گھر میں آؤ، روزہ بھی رکھو اور جہنم سے اپنی آزادی اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ورنہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فیصلے کے بغیر ہم اپنے اعمال کے زور سے کبھی جہنم سے بچ نہیں سکتے، ہم کبھی اپنے اعمال کے زور سے جنت میں جا نہیں سکتے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام، اس کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت اور فضل و کرم کے لیے یہ خصوصی پیکیج ہے۔ پھر ان پیکیج سے بھی بندہ فائدہ نہ اٹھائے تو پھر تو بندہ بد نصیب اور محروم۔ اس وجہ سے اب جو پیکیج شروع ہو رہا ہے نا یہ زندگی کا بہت بڑا پیکیج ہے، زندگی میں ایسا پیکیج کبھی نہیں ملتا۔ شاید ہم اسی عصرے کے اندر ہوں گے، آئندہ رمضان تو آئے گا، پتہ آئندہ رمضان تک کتنے چہرے یہاں پر ہوں گے اور کتنا لوگ جو یہاں پر نہیں ہوں گے، پتہ نہیں آئندہ رمضان کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔
اور کن کو نصیب نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں تو چاہیے کہ ہم رمضان کی ہر رات کو آخری رات سمجھیں. ایسے عبادت اور بندگی کرو اللہ کے سامنے، ایسے جہنم سے آزادی اور مغفرت مانگو جیسا کہ پتہ نہیں اگلی رات میں ملے یا نہ ملے، شاید ہماری آخری رات ہو. تو اس طرح بندہ مانگے تو پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کے فیصلے ہمارے حق کے اندر کیسے ہوتے ہیں. پھر صرف جہنم سے آزادی بھی ہے، اور امام اتنا رکھ دیا کہ میاں اس کی جو رات اس عشرے کے اندر پھر بڑا انعام جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. کہ وہ لیلۃ القدر بھی اسی عشرے کے اندر ہے. لیلۃ القدر کہ جیسا کہ مشہور روایات کے اندر آتا ہے کہ جو تار کراتے ہیں 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات، یہ راتیں ہوتی ہیں. لیکن جو اللہ والے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں کہ ہر رات لیلۃ القدر. دیکھو پر کیسے، ہمارے ہاں آج 21 کی رات ہے، تو سعودی عرب میں تو 21 کی رات نہیں ہے. بالکل. وہاں کون سی رات ہوگی؟ وہ ایک دن ہم سے آگے ہیں، تو وہاں تو 22 کی رات ہوگی. ہمارے لیے جو 21 کی رات ہے لیلۃ القدر، جو کیا اس رات کے اندر لیلۃ القدر ہمارے لیے ہوگی، ان کے لیے نہیں ہوگی. 21 کی رات تو ساری لیلۃ القدر جب آتی ہے تو وہ ساری دنیا کے لیے ہوتی ہے. تو اس لیے جب ساری دنیا کے لیے ہے تو 21 کی رات جو ہے وہ کیا ہے، وہ لیلۃ القدر ہو گئی ساری دنیا کے لیے. اب ہمارے ہاں 22 ہوگی، سعودی عرب میں 30 ہوگی. اگر 23 کی رات لیلۃ القدر ہے تو کیا صرف ان کے لیے ہوگی، ہمارے لیے نہیں ہوگی؟ ہمارے لیے بھی تو ہوگی. اللہ کی رحمت جو ہے وہ سارے جہان پر اترتی ہے. ایک دفعہ میں بیٹھا تھا دین پور شریف حضرت میاں مسعود احمد صاحب کی خدمت میں، تو بات چل پڑی تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ یہ جو ہمارے اکابر بڑے فوت ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے والد صاحب کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے آپ سب کے ساتھ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، ان کو دفن کر دیا گیا مدرسے. تو فرمانے لگے کہ ہمارے جو اکابر ہیں وہ مدرسے اور مسجد کے ساتھ دفن کرنے کے قائل نہیں ہیں، ان کو عام قبرستان کے اندر دفن کرو. تو دین پور شریف کے جتنا حضرات وفات ہوئے ہیں، بڑے حضرت خلیفہ صاحب، حضرت میاں عبدالہادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں سراج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب قبرستان کے اندر ان کا قبریں ہیں. ان کی مدرسے کے اندر یا مسجد کے ساتھ کیا کام میں قبر نہیں ہے، مدرسے میں اپنے قبرستان میں. تو مانے لگے کہ بڑے حضرت ثانی سے میاں عبدالہادی صاحب وہ ایک دفعہ تشریف فرما تھے. اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، تو ان کے کمرے میں جہاں بیٹھتے تھے ایک بڑا پنکھا لگا ہوتا تھا، لکڑی کا تختہ، اور اس کے نیچے کپڑے کی جھالر ہوتی تھی لمبی، اور یہ سائیکل والا جو ہب ہوتا ہے نا یہ لگا تھا. ایک بندہ رسی کے ساتھ اس کو کھینچتا تھا. وہ چونکہ بڑا تھا نا پنکھا تو وہ پورے کمرے میں اس کی ہوا آتی تھی. وہ ایسا پنکھا لگا ہوتا ہے، اور ایک خادم وہ رسی کو اس پنکھا ہلاتا رہتا تھا، ایک تک جاتا تو دوسرا. سادگی کا اتنا دور تھا، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو. میں نے تو ان کی زیارت کی تھی، والد صاحب کے ساتھ کیا تھا. تو کمرے میں وہ نیچے دربہ بچھا ہوتا تھا، اسی دربے کے اوپر بیٹھتے تھے، کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اسی پر بیٹھتے تھے. سارے لوگ جاتے اسی پر بیٹھتے. تو فرمانے لگے کہ وہ ایک آدمی پنکھا ہلا رہا تھا، تو مجلس لگی تھی. ایک ساتھی نے پوچھا، حضرت یہ جو قبرستان کے اندر ایک بندہ نیک ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، تو کیا دوسرے قبر والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، دیکھو یہ بندہ جو پنکھا ہلا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد تو ہے حضرت صاحب کو ہوا دینا، ان کو گرمی نہ ہو. وہ پنکھا تو ہلا رہا ہے میری خاطر، تو کیا جتنا لوگ بیٹھے ہیں ہوا ان کو نہیں لگ رہی؟ ہوا تو سب کو لگ رہی ہے نا. اسی طرح جب کسی اللہ والے کی قبر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو اس کا فائدہ پورے قبرستان والوں کو ہے. تو اسی لیے وہ فرماتے تھے کہ جو ہمارے اولیاء اللہ اور اللہ والے بڑے بزرگ ان کو عام قبرستان میں دفن کرنا بہتر ہے، کہ تاکہ تمام قبرستان والوں کو پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو. تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول جو ہے وہ تو
ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ عشرہ جو ہے یہ تو اتنا بڑا خصوصی پیکج ہے کہ وہی کہا عرض یہی کر رہا تھا کہ لیلۃ القدر کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے تو وہ رحمت کسی مخصوص علاقے یا مخصوص جگہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ اس کا فائدہ پوری مخلوق کو ہوتا ہے، اس کا فائدہ پوری مخلوق کو ہوتا ہے۔ اس لیے 23 کی رات جو ہو گئی وہاں چونکہ لیلۃ القدر تھی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پوری دنیا کو ہوگا۔ اسی طریقے پر 24 کی رات وہاں ہوگی تو ہمارے یہاں پھر 30 شروع ہو جائے گی۔ تو اس طرح آخری عشرے کی جو ہر رات ہے گویا کہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو میرے بھائیو اب تو یہ عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو ہم سے چلو پہلے بعض لوگوں نے روزے رکھے ہوں گے، بعض نے نہیں رکھے ہوں گے، بعض کی طبیعت صحیح ہوگی، بعض کی طبیعت صحیح نہیں ہوگی، کوئی بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہوگا، کوئی بندہ شاید سستی کرتا ہوگا تہجد کے لیے نہ اٹھتا ہوگا۔ تو یہ آخری عشرہ کا اتنا پیکج ہے کہ پچھلی ساری کرنا کوتاہیاں معاف، اور بندہ اسی عشرے کے اندر تھوڑی سی چلو 10 تو راتیں ہیں، ساری زندگی گناہ کے 10 راتوں کے اندر بندہ محنت کر لے، تھوڑی سی زیادہ محنت بھی نہیں ہے، تو بس آخری نماز ایک تو پنجگانہ تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی پڑنی ہے، بندہ عشاء کی نماز بھی با جماعت پڑھ لے، اور عشاء کی نماز کے اندر تراویح بھی پڑھے اور قرآن پاک بھی سنے۔ قرآن پاک سنتے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو لگ جاتا ہوگا، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد بندہ تھک جاتا ہے، چلو سو جائے، اور صبح کو 3 بجے سحور کے لیے تو بندہ اٹھتا ہے، اسی وقت سحور کے لیے جب عورتیں کھانا پکانے کے لیے اٹھتی ہیں تو بندہ خود بھی اٹھ جائے، اور اسی وقت 1 گھنٹہ 4 بجے، آج کل تو میرے خیال میں 4:30 بلکہ 5 بجے ہو رہا ہے، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو 2 گھنٹے ہیں، چلو گھنٹہ آدھا گھنٹہ سحور کرنے میں لگ جاتا ہے، باقی بندہ نفل پڑھے، نفل پڑھ کر رو کر اللہ سے مانگتا رہے، اپنی بخشش مانگے، جہنم سے آزادی مانگے، تو اس ہفتے کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اس کے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، اور جہنم سے آزادی کے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ خود پکار کر آپ کو کہہ رہا ہے کہ میاں آؤ اور میں تمہیں بخش دوں، تو کیا خیال ہے کہ ایک بندہ اس کے در پر آ جائے تو وہ نہیں بخشا جائے گا؟ ضرور بخشا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی امید اور اسی توقع کے ساتھ آئیں اللہ کے در پر، اور رات کی نمازیں افضل ہے کہ گھر میں پڑھ لو، مسجد میں بھلے نہ آؤ، مسجد دور ہے، گھر میں تہجد پڑھ لو، آپ کے بچے دیکھیں گے، بیوی دیکھیں گی، وہ بھی اٹھ کر پڑھیں، ان کو بھی ترغیب دو کہ وہ بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو اٹھاؤ، گھر کے اندر رات کو تہجد پڑھو، اتنا سکون اور اتنا رونق آتی ہے کہ بندہ اتنا اطمینان قلب ملتا ہے کہ بندہ جو پڑھنے والے ہیں ان سے پوچھو کہ کتنا سکون ملتا ہے۔ اس لیے میاں یہ تو عشرہ اتنا قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، دن کو روزہ رکھتے ہو سارا دن عبادت ہے، سارا دن عبادت ہے، اور رات کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھو، تراویح پڑھو، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، رات کو سو جاؤ گے نا جماعت پڑھ کر، اور صبح کی نماز کا انتظار اور فکر ہوگا کہ میری صبح کی نماز جو ہے وہ مس نہ ہو جائے۔ اس فکر کے اندر جب تم سو گے تو تمہاری نیند بھی عبادت ہے، تو دیکھو رات بھی عبادت اور دن بھی عبادت، تو اس سے بڑھ کر اور اللہ کا انعام پھر کیا ہو۔ اس لیے اس سے انسان کو چاہیے کہ انسان غافل نہ ہو، ان لمحات سے بندہ پورا فائدہ اٹھائے۔ پھر اس رات کی فضیلت اور اس عشرے کی فضیلت کو پا لینے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ اعتکاف ہے۔ جو بندہ ظاہر ہے اللہ کے گھر میں سویا جو پڑا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، وہ اللہ کے در پر تو پڑا ہے نا، بس اس کی بخشش تو یقینی ہے۔ وہ عشاء کی نماز بھی با جماعت پڑھے گا، ظاہر ہے جو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے نماز تو اسے مس ہونی نہیں ہے، با جماعت پڑھے گا، تراویح بھی پڑھے گا، تراویح کے بعد جو مسجد میں پڑھا ہے وہ وضو کے لیے اٹھے گا، تہجد بھی پڑھے گا۔ اعتکاف کا تو مقصد یہی ہے کہ بندہ رمضان کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ رمضان تو اسی لیے ہے کہ سارا سال ہم دنیا کے اندر لگے رہتے ہیں اور ہمارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ ذرا کمزور پڑ جاتا ہے،
تعلق کے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس مہینے میں اپنا تعلق جوڑو. جو تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا بگڑ چکا تھا سارے سال میں، اب رمضان ایسا مہینہ ہے اس کے اندر تعلق کو جوڑنے کا وقت ہے. اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑو. بس چلو آپ 2 عشرے بھی گزر گئے، پھر آخری عشرہ جو ہے یہ تو سب سے بہترین ہے. اب بندہ اعتکاف کے اندر جب آ جائے تو مقصد کیا ہے کہ دنیا سے کٹ کر، دنیا سے کاروبار ہو کر بس اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑے ہوئے ہے اور اللہ کے گھر میں پڑا. تو ایک بندہ مہمان جب کسی میزبان کے گھر میں چلا جاتا ہے، وہ چاہے جتنا گندا بھی ہو تو میزبان جو ہے وہ اپنے مہمان کی تو ضرور قدر کرتا ہے، بھلے وہ گندا ہو. کو اس کے پشت پیچھے بازار میں پہلے کبھی کہیں موقع ملا مجلس میں اس کی غیبت کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ بندہ گھر میں آپ کے پاس چل کر آتا ہے پھر تو کوئی اس کو نہیں کہتا کہ نہیں تو گندا ہے نکل جا، نہیں کہتا نا. چاہے بھلے گندا ہو، لوگوں کے اندر تم اس کی تشہیر جتنا اس کی غیبت کرتے رہو، لیکن جس وقت وہ گھر کے اندر آپ کے ہاں مہمان بن کر آ جاتا ہے، آپ میزبان ہے، تو پھر میزبانی کا حق اور فرض یہی ہے کہ پھر بندہ دل کھول کر اس کی میزبانی کرتا ہے، پھر اس کو گندا کہہ کر نکالتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ضمیر اس بات کو گوارا کرتا ہے، نہیں کرتا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوری مخلوق کا خالق اور مالک ہے، جو بندہ اللہ کے در پر آ کر اسی کا مہمان بن جائے گا، اللہ کی تو میزبانی ہے. وہ ہم تو بالکل گھٹیا گناہگار لوگ ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم تو اپنے مہمان گندے کو گندا کہہ کر نکالنا گوارا نہیں کرتے. تو وہ رب جو اتنا سخی ہے، اتنا اس کے پاس کسی کمی نہیں ہے، جو ایسے گندے لوگوں کو بلا بلا کر پکار کر بلا رہا ہے کہ آؤ میں تم کو واپس دوں، تم میرے در پر آؤ، کیا وہ اتار دے گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے بندے سے بہت خوش ہوگا. اچھا بھی اس بندے نے ساری زندگی گناہ کی، نافرمانی کی، پھر بھی لوٹ کر تو میرے پاس آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو معاف فرما دے گا، ضرور معاف فرما دے گا. تو میرے معاف فرمانا بھی تو گناہ گاروں کو ہے. بندہ غلطی کرتا ہے تو معافی مانگے، جس کی غلطی نہیں ہے اس کو معاف کیا کرنا ہے. تو اسی لیے بندہ گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، پھر معافی مانگے. معافی مانگنے میں مزہ تو تب ہے، پھر انعام اتنا ہے، وہ اتنا سخی ہے کہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ جتنا اس کے گناہ تھے ان سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک تو معاف فرما دیا، معاف فرمانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیکیوں میں اتنا نیکیاں دے دی. تو قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے گناہ کیے؟ شرم کے مارے بیچارہ ہاں یا رب فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، کچھ بتائے گا، کچھ چھپائے گا. پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا جا، میں نے تیرے سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. پھر وہ بندہ یا رب میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، کیونکہ اب نیکیاں مل رہی ہیں. جن کو پہلے چھپا رہا تھا اب وہ بھی بیان کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اس کے بدلے میں انعام مل رہا ہے، نیکیاں مل رہی ہیں. اللہ تو اتنا کریم تھا، وہ تو اتنا سخی ہے. تو میرے بھائیوں، تو یہ عشرہ جو ہے یہ تو ایسا عشرہ ہے، اسی کے اندر بندہ آ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرے اور معافی مانگے. رب تبارک و تعالیٰ اتنا سخی ہے کہ سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ اعتکاف ہے. تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، جیسا کہ پہلے مثال دے رہا تھا نا، اللہ کی رحمت پوری علاقے پر ہوتی ہے. جتنا لوگ یہاں پر اعتکاف بیٹھیں گے اللہ کے گھر میں، ظاہر ہے ان کو پر اللہ کی رحمت ہمارا یقین ہے کہ برسے گی رات دن ہوگی. جب رات دن کیونکہ وہ تلاوت کریں گے، کوئی سو رہا ہوگا، کوئی تلاوت کر رہا ہوگا، کوئی نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی کیا سارا دن ان کا عبادت کے اندر تو لگا رہے گا تو اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہوتا رہے گا. جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی
تو وہ کیا صرف اسی مسجد پر اعتکاف والوں پر نہیں، پورے علاقے اور پوری بستی والوں پر۔ اللہ کی رحمت محدود نہیں ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ پورے علاقے اور پوری بستی والوں پر رحمت ہوگی۔ اس لیے کوئی بدنصیبی ہے اس علاقے اور بستی کی جس بستی کی مسجد کے اندر کوئی بندہ معتکف نہ ہو، وہ بندے رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اس عشرے کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے۔ پچھلے رمضان میں میرے خیال میں کافی سارے لوگ اعتکاف کے اندر تھے، الحمدللہ اس مرتبہ بھی امید ہے کہ بڑھ چڑھ کر اعتکاف کے اندر آ جاؤ۔ ہمارے ٹورنمنٹ میں ادھر ہوتا تھا، مسجد میں 100 بندہ اعتکاف میں آتا تھا، 100 بندہ، ماشاءاللہ وہاں پر بڑی رونق ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں 15-20 آدمی ہو جاتے ہیں، تو بہرحال ایک ماحول بناؤ مسجد کا۔ تو ہماری مسجد کے اندر ماشاءاللہ ہر گھر سے کم از کم ایک نوجوان تو آ جائے مسجد میں، ایک نوجوان جو مسجد میں آئے گا، 10 دن تلاوت کرے گا، 10 دن نمازیں باجماعت پڑھے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا۔ جب 2 نماز پڑھ رہے ہوں گے، ایک بندہ پھر سوتا نہیں ہے، اس کو بھی شرم آ جاتی ہے کہ دیکھا دیکھی میں وہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ جب دن رات کو اللہ کے گھر میں پڑا رہے گا تو کیا اللہ اس کو ہدایت نہیں دے دے گا؟ ضرور دے گا۔ اس کی جتنا بگڑا ہوا ہوگا، نوجوان آئے تو صحیح، شاید یہی لمحہ ہو ان کی زندگی بدل جائے۔ اسی لمحے کے اندر قبولیت کے وقت کا تو کوئی پتہ نہیں، اللہ کو کون سی ادا پسند آتی ہے۔ اللہ کو اس کی کوئی ادا پسند آ جائے اور اس کی قبولیت کا وقت ہو اور اس کی زندگی آگے بدل جائے تو کتنا مزہ ہوگا۔ اس لیے ہر گھر کے ایک نوجوان اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹوں کو تو تیار کرو اعتکاف کے لیے کہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف ضرور کرے۔ اور یہ اعتکاف سنت ہے۔ آج 20 رمضان ہے، جو سنت اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہوتا ہے۔ 20 کی شام کو غروب جو ہے اس کا مغرب جو ہے وہ نماز مسجد میں مغرب ہونے سے، کیونکہ نماز غروب سے پہلے وقت مغرب کا نماز سے پہلے ہو جاتا ہے۔ افطار ہم بعد میں کرتے ہیں، غروب کے بعد افطار کے لیے جتنا کیلنڈر ہے نا ان کے اندر 5 منٹ احتیاطی جمع ہوتے ہیں، تو سورج ان میں سے 5 منٹ پہلے غروب ہو جاتا ہے۔ تو ایک بندہ اگر یہ کہے کہ میں افطار کر کے مسجد میں اعتکاف کے لیے آؤں گا تو وہ اعتکاف سنت سے محروم ہو گیا، یعنی 5 منٹ کی تاخیر کے ساتھ 10 دن کا اعتکاف اس کا ختم۔ اس لیے جو حضرات اعتکاف کی نیت اور ارادہ رکھتے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ عصر کے بعد آ جائے، مغرب سے آدھا پونا گھنٹہ کم از کم تیار ہو کر پہلے ہاں اگر ایک بندے کی نیت اور ارادہ تو ہے نا پکا، وہ شہر گیا ہوا ہے، بازار گیا ہوا ہے، وہ مغرب سے 10-15 منٹ پہلے پہنچتا ہے تو وہ گھر کے اندر تیاری کرتا رہے، کپڑے اٹھاتا رہے، بستر اٹھاتا رہے کہ مغرب پہنچ جائے گا، وہ فوراً دوڑے مسجد میں آ جائے، باقی گھر والے اس کا سامان پہنچا دیں گے، اس کے کپڑے پہنچا دیں گے، اس کا بستر پہنچا دیں گے، کھانا آ جائے گا، کیونکہ اپنا بستی گھر ہے تو وہ تو ہو جائے گا۔ وہ اپنی تیاری کے اندر یہ ٹائم نہ ضائع کرے، اگر کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے 5 منٹ رہتے ہیں 10 منٹ رہتے ہیں تو وہ تیاری میں نہ لگا رہے۔ تیاری جو ہے اصل کے اندر وہ تو ہوئی ہے، اسی تیاری کے لیے تو ہم نے مسجد میں آنا ہے اور پھر کپڑوں کے اندر۔ مقصد تو یہی ہے کہ ہم دنیا سے کٹ کر اللہ کے ہو جانا ہے۔ اعتکاف کا تو مقصد یہی ہے۔ اس لیے کیا ہے اعتکاف کے اندر یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی جو چاہتے ہیں نا، جو بندہ معافی چاہتا ہے وہ بھوت اور تکبر کے ساتھ بندہ کوئی کہے اس کو معافی ملتی ہے، یا معافی عاجزی کے ساتھ ہوتی ہے یا ذلت کے ساتھ ہوتی ہے؟ معافی تو عاجزی اور ذلت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک بندہ جو غلطی تے جرم کرے دے بلا وہ برادری کے سامنے معافی منگن آوے، میاں وہ کتا باندھے کھاٹتے نہیں باندھا پر وہ کتا باندھے تلے باندھے، کاٹن چاٹن پا تورا ٹیٹ کرتے ہم سے معافی منگن، یہی تک ہے نا ہم سے نا۔
ظاہر ہے ہوتا شدہ آج چیتے کپڑے ہوئے میلے گزرے کنڈیشن آسے تا معافی ملے تہیں واسطے بندہ اپنے بھوت لگا رہے بندہ اعتقاف دا مقصد ہی ختم تھی اپنے دے پیسے آپ اپنے گناہیں دی معافی منگڑ واسطے تمیاں وال بندہ آج دی نہ یہ وجہ ہے کہ بندہ والی میں چھڑا بھوت دی خاطر تے روز دھاوے روز اپنے کپڑے بدلاوے تے مسجد بہتے اپنی حجامت بڑھاوے تے طبت تے کریم لاوے تے میک اپ کرے اے چیزاں اعتکاف دے منافی ہے ہی واسطے اللہ سے فرمے دے اپنے حدیث پاک میں دے کہ بلا ضرورت کیا ہے پیشاب و خانہ اے ضرورت بشری یا بندے کو ضروری بالغ بندہ ہے ضروری دھامنا پہ گئے تو ضروری دھامن دی خاطر تا آپ غسل خانے تک بن سکتے سے صرف گرمی ہے کپڑے میلے تھی گئے پسینہ تھی گئے پسینہ سے تے یار دھانگی نو ذرا ان دی خاطر بندہ نہیں بن سکتا ان دی اجازت کہنی کہ باہر سے دھانتا نہیں سے گزارے یار میلے تھے وہ دن مٹی تھی ودیے چلو دھاؤں نہ اللہ دے سامنے آپ آئے مٹی تھی مانے سے آپ آئے برا گندہ اپنی وہ برا گندگی آج دی توبہ علی کنڈیشن آپ ہم بڑے سوں تا آپ وہ توبہ ملتے اگر آپ وہ بھوت علی کنڈیشن ہے تا آپ ہوتا ولا تا توبہ نہیں ملتے والتا معافی نہیں ملتی اے واسطے صرف اعتکاف دے احکام دے وچ ہوئی ہوئے کہ ضرورت دی خاطر تا بندہ مسجد کو باہر اپنے دے غسل خانے نکل سکتے تے بلا ضرورت منجان ہونے نال اعتکاف ٹوٹ سے جی صحیح جمعہ دا دھامن فرض دا کہنی ہوتے سنت ہے لیکن بھلی کو زیادہ ثواب کو کوئی اعتکاف ہاں اگر دھامن بھی ہے تاور ٹوٹی کو تساں پائپ لا یا ٹپ مسجد دے کونے وچ بھر رکھو کپڑا پا دیتے کپڑے نہ نہیں کرنا کہ پانی باہر میں پیا تساں مسجد وچ بہتے تھا باہر نہ نکلے مسجد وچ بہتے وہ تک بندہ دھا سکدے پانی دا پائپ ٹوٹی کو نہ گنو او بالو تو کھلے سے پانی آوے تے تساں نہ گنو یا پائپ دے نال تساں پانی دا ٹپ بھر گنو بالٹیاں بھر گنو ولا ایتھے ہی بیٹھے مزے نال دھو میں بلا تا اعتکاف صحیح ہے اگر گرمی آلے اعتکاف گرمی دی وجہ سانگے صرف تو سب باہر تھا مرے سو والے اعتکاف چھوڑ دے ایمان سے یہ قادری ببر دیئے و بیمار شدہ عمودی دیئے یہ ادھر کون چندہ کرے سے وہ چندہ دیئے ہوتی اپریشن ہوئی تو کہنا بول رہا بندہ اپریشن نہیں دی سکتا تو میرے محترم یہ اعتکاف آج 20 ہے آج مغرب سے شروع ہو جائے گا تو جن لوگوں کی اعتکاف کا ارادہ ہو وہ آج مغرب سے پہلے آ جائیں تو باقی مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ نے کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے ہاں اگر گھر میں ضرورت ہے کسی دوست کے پاس ضرورت ہے تو باقدر ضرورت فون پر بات کر سکتے ہو اس کے ساتھ اعتکاف نہیں ہوتا فون نہیں ہے پہلے تو لے نبی نہ ہو ہاں اگر مسجد سے باہر ونڈو سے چار دیوار سے وضو سے باہر بندہ کھڑا ہوا ہے آپ لوگ مسجد کے اندر ہیں اندر کھڑے ہو کر اس سے کوئی ضرورت کی بات کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی اعتکاف کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا معتکف کے لیے مسجد ایسے ہے جیسا کہ گھر ہے آپ نے کپڑے تبدیل کرنے ہیں مسجد میں ہی کرو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے باہر خانہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں کپڑے بدلنے کے لیے کوئی بندہ معتکف اگر چلا جاتا ہے اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اس وجہ سے جتنا معتکف ہوں وہ آپ گھر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں تو آ گئے لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف دھیان رکھو گے تاکہ آپ کا یہ اعتکاف سنت والا کہیں ضائع نہ ہو کہ 10 راتیں گھر کو چھوڑ کر بیٹھو تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس وجہ سے ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے غسل کے لیے بھی باہر نہیں نکلنا کپڑے بدلنے کے لیے بھی باہر نہیں نکلنا اپنی ذاتی ضرورت کے لیے بھی باہر نہیں نکلنا باہر نکلنے کے لیے بس یہ 2 چیزیں ہیں ایک پیشاب وغیرہ کی خاطر باہر جا سکتے ہو وضو خانہ کیونکہ باہر ہے مسجد کے اندر نہیں ہے اس وجہ سے وضو جب ٹوٹتا ہے تو ظاہر ہے بندے کو ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے بھی بندہ باہر جا سکتا ہے لیکن باہر جا کر آپ نے تھوڑے سے تھوڑا وقت خرچ کرنا ہے بیٹھے نہیں رہنا زیادہ
تھوڑے سے تھوڑا وقت خرچ کرنا ہے. ہاں اب بعض بندے ہوتے ہیں نا سگریٹ کے عادی، افطار کے بعد وہ سگریٹ پیتے ہیں، کوئی نسوار رکھتا ہے تو وہ آپ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پی سکتے ہیں. مسجد میں کونے میں بیٹھ کر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف سگریٹ پینے کے بہانے اگر آپ باہر چلے گئے اعتکاف کرنا، یا آپ کو واش روم جانے کی ضرورت پڑی ہے تو واش روم میں بندہ بیٹھ کر، عادت ہوتی ہے نا بندے کی، سگریٹ پیتا ہے تو اس کو پیشاب آتا ہے ورنہ نہیں، ایسے بھی مزاج ہوتے ہیں. تو بندہ جب اپنے پیشاب سے فارغ ہو جائے، ضرورت ہے ہر بندے کو اپنی طبیعت کا تو پتہ چل جاتا ہے، پھر فوراً نکلے. پیشاب سے فارغ ہو گیا، اب اس کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، محض سگریٹ کا چسکا لینے کے لیے بیٹھا رہے تو پھر وہ بندے کی اپنی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اس وجہ سے بندہ ان چیزوں کا دھیان رکھے اور ان چیزوں سے بچے. نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے. اور دوسرا، آپ ملکی حالات کو دیکھتے ہیں. اسرائیل کی جو جارحیت فلسطین کے اندر جاری ہے، اس نے معاہدہ بھی کیا تھا جنگ بندی کا، معاہدے کے بعد اب بھی وہ جو ظلم ڈھا رہا ہے، اور کل تک پتہ نہیں 600 بچے شہید ہوئے، اس نے جو بمباری کی اور کتنا نوجوان شہید ہوئے. جنگ بندی کے معاہدے میں وہ بیچارے بے خوف تھے اور اس نے اچانک حملہ کیا. تو دیکھو وہ اتنا مظلوم ہے. تو آپ سب دوستوں کو، ہم ان کی اور تو مدد نہیں کر سکتے ہیں، نہیں جا سکتے، لیکن ایسے بچے، ایسے نوجوان اور ایسے مجاہدین کے لیے ہم دعا تو کر سکتے ہیں. آپ نے ایک جو حضرات معتکف ہوں گے، خصوصی طور پر ان سے بھی گزارش ہے، اور تمام روزے داروں سے جو تہجد گزار ہیں، اپنے تہجد کے اوقات کے اندر اور اعتکاف والے اپنے اعتکاف کے دوران ان کے لیے ضرور دعا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائے، مدد فرمائے. اللہ ان کو ایسے ظالموں سے نجات دلائے. اور دوسرا تعاون آپ اکثر سنتے آتے ہیں، چلو اور کچھ نہیں کر سکتے، جو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا ہم بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں. ہماری دینی غیرت اور ہماری مذہبی غیرت، ان چندروں کو تو غیرت ہے اپنے دین کی، ہم ایک مسلمان ہیں کہ ہمیں اپنی دینی اور مذہبی غیرت نہیں ہے. ہمیں بھی تو ہونی چاہیے، ہمیں کیوں نہیں ہے یہ غیرت؟ ہماری دینی اور مذہبی غیرت کا تقاضا یہی ہے. ہم ان کی مصنوعات کو، ان کی پیپسی، کوک، یہ جو چیزیں ہیں، اگر ان کو نہ پئیں تو کیا ہم مرتے ہیں کیا؟ یار وہ تو چیزیں ہماری صحت کے لیے مضر ہیں اور انتہائی مضر ہیں. اور دوسرا، ہمارا دینی نقصان بھی ہے اس کے اندر، لیکن پھر بھی ہم چھوڑتے نہیں ہیں ان کو. ہماری غیرت پتہ نہیں کہاں مٹ گئی ہے. تو یہ بھی آپ سارے دوست، اس کا بھی آپ عہد کر لیں، ہم نے ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے. ان سے تو ہمارا جو سادہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ کتنا نعمت ہے، اور خالص چیز تو یہی ہے. اس کے اندر تو پتہ نہیں کون سی مصیبتیں شامل ہیں. تو اس کے علاوہ ہم اپنے دیسی پانی کو چھوڑ کر وہ نیسلے والا پیتے ہیں. یہ ایک تکبر ہے. بڑے آدمی ہونے کی نشانی ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے، نیسلے والا پانی پیتا ہے. پتہ نہیں ان یہودی ہمارے خون کے بدلے میں وہ پانی نامراد بیچتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم وہی بوتلیں لے کر پیئیں گے. ہمارا اپنا پانی ان سے کئی حصے اچھا ہے. تو وہ ہمارا پانی لے کر بوتلوں کے اندر بھر بھر کر صرف اپنی اسٹیمپ لگا کر وہ بیچتے ہیں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنا پانی سادہ پی لیں، اسی کے ساتھ افطار کریں، کھجور کے ساتھ افطار کریں. ضروری ہم نے ان کی مصنوعات کو لینا ہے کیا؟ پہلا والا زمانہ یاد نہیں ہے آپ کو؟ ہماری عورتیں کبھی شیمپو سے نہاتی تھی یا میٹ سے نہاتی تھی؟ کیا وہ عورتوں، ان کے اندر حسن نہیں تھا؟ ان کے اندر وہ بال اچھے نہیں تھے؟ ان سے کئی حصے ان کے بال گھنے اور اچھے تھے. وہ خالص چیزیں تھیں. اب تو یہ ایک شیمپو لگاؤ بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دوسرا لگاؤ. ان کی مصنوعات تو یہی ہے. ان چیزوں کے اندر میاں برکت ہے. ہمارے ملک کے سادہ، ان کے صابن نہ لو، پہلے انہی کے صابن لیتے تھے کیا؟ اپنے کپڑے دھونے والے صابن نہ بدل دام ہے یار. ان کے صابن ہے وہ نہ لو، اپنے ملک کے لے لو.
اس کے ساتھ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ خراب ہے، وہ اچھے، کیا خراب ہے؟ یہ صرف ایک ہمارا ذہن خراب ہے، چیزیں ہماری خراب نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہماری دینی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان المبارک ہے اور جمعہ ہے، یہ اپنے سچے دل کے ساتھ عہد کر لے کہ ہم نے ان کی بائیکاٹ، ان کی مصنوعات کا کرنا ہے، ہم نے ان کی کسی مصنوعات کو نہیں خریدنا، ہم نے اپنے ملک کی مصنوعات اور کوئی دیسی چیزیں استعمال کرنی ہیں، اسی کے اندر برکت ہے۔ جب ہم اپنے مذہب کے اوپر، مذہب اور اپنے دین کی حفاظت کریں گے تو کیا اللہ ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ڈالے گا؟ برکت کیا ہوتی ہے؟ ہم پڑھتے تھے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے تھے، اب آپ برکت ایک ہے نہیں کہ آپ 10 روپے رکھیے سن سے سبرے بٹوے میں 15 روپے دے پہ ہوئے، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارا پیسہ ہسپتالوں میں نہیں لگاتا، اللہ تعالی ہمارا پیسہ مقدمات اور عدالتوں کے اندر نہیں لگواتا، ہمارا پیسہ اللہ تبارک و تعالی تھانوں کے اندر نہیں لگواتا۔ برکت یہی ہے کہ جہاں ہمارا علاج، اگر بڑے لوگ ہیں ان کا علاج جہاں ہزاروں روپے لگتے ہیں، ہمارا علاج 1 روپے کی گولی کے ساتھ اللہ تعالیٰ شفا دیتے تھے۔ برکت یہی ہے، تو یہی برکت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے مال اور اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آپ اپنی دینی غیرت تو کریں، پھر دیکھیں برکتیں اور رحمتیں کیسے آتی ہیں۔ آپ اس بات کا عہد کریں، ہم نے ایک تو ان کے لیے دعائیں ضرور کرنی ہیں، دوسرا ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اور دوسرا، یہ ایک ہمارا ہمسایہ ہے۔